وسلام علی فتحیات والاکرام وعلی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعی اللہ باذنہ والسراج منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی فی الدارین امام القبلتین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا مل کر بآواز بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان کل قرآن علی حق، نعرہ حیدری حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا. میرا دل ہے کہ آج کی گفتگو کا آغاز وہیں سے کیا جائے جہاں سے کل چھوڑا تھا. موضوع آپ کو یقیناً یاد ہوگا، قرآن اور وارث قرآن. اور وارث قرآن وہ جنہیں اللہ نے چن لیا ہے. تو کل بات ہو رہی تھی قرآن اور علی. پیغمبر اسلام نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جہاں جہاں علی ہوگا وہاں وہاں قرآن ہوگا. جس جگہ علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا. جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا. قرآن سارا قصیدہ علی کا ہے. قرآن ذاکر علی ہے. جب ہم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا تو لوگوں نے ہمیں مشرک، مسحری اور کافر کہنا شروع کر دیا. تو میں کہتا ہوں ہمیں مشرک مسحری کہنے سے کچھ نہیں بنتا. قرآن پڑھو تمہیں پتہ چل جائے. اگر ہم کہتے ہیں کہ معراج کی رات پردہ وحدت سے علی بولا تو علی ہی تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر پردہ وحدت سے علی بولا تو وہ علی ہی تھا. اس لیے کہ ہم نے علی قرآن سے لیا. سورہ نجم میں ارشاد فرمایا لقد رأی من آیات ربہ الکبریٰ. اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. اللہ نہیں دیکھا، رسول نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. تو جب امام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول بتائیے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کون ہے، تو مسکرا کے میرے امام نے فرمایا علی ابن ابی طالب اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. علی ابن ابی طالب اللہ کی سب سے بڑی نشانی. اور ہم کہتے ہیں کہ علی تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں علی نہیں اللہ تھا. توجہ، لوگ کہتے ہیں اللہ تھا، ہم کہتے ہیں علی تھا. اس لیے کہ نبی نے اللہ کی نشانی دیکھی، اللہ نہیں دیکھا. تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے علی. ہم کہتے ہیں علی دیکھا، لوگ کہتے ہیں اللہ دیکھا. اب علی کو اللہ یہ کہتے ہیں کافر ہم ہیں. کافر ہم ہیں، اللہ یہ کہتے ہیں.
کافر ہم ہو گئے، اور پیغمبر اسلام نے اس رات سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں اتنا قریب ہوا کہ کچھ فاصلہ نہ تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کچھ فاصلہ نہ تھا، کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل پہ تھا، 2 کمانوں یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ۔ اور جیسے ہی پیغمبر اسلام پہنچے کعبہ قوسین کی منزل سے تو پردے سے ایک ہاتھ برآمد ہوا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول نے ہاتھ ملایا تو انگوٹھی کو پہچان کے پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ یہ انگوٹھی تو علی ابن ابی طالب کی ہے، یہ انگوٹھی تو علی کی ہے، یہ ہے انگوٹھی علی کی۔ بولا اللہ۔ اب آپ کو مثال دوں، آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں۔ کوئی بندہ شادی پہ بلایا ہے اور وہ بندہ کہے یار میں جا نہیں سکتا، میری ہے مجبوری، تو میں اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیتا ہوں۔ اللہ نے رسول کو خود بلایا، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اللہ وجود نہیں رکھتا، اللہ وجود نہیں رکھتا، بلایا محبوب کو خود تھا کہ آؤ میں تمہیں سیر کراؤں، آؤ میں تجھے معراج کراؤں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خود بلایا، اور جب مہمان آ گیا تو میزبان ہونا تو یہ مہمان کی توہین ہے۔ اللہ کی مجبوری یہ تھی کہ وہ جسم نہیں رکھتا، اس نے اپنے نمائندے کو بٹھا کے کہا یہ میں نہیں، اللہ بول رہا ہے، اللہ بول، یہ میں نہیں، یہ اللہ بول۔ یعنی کوئی ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ اپنا کام کہتا ہے۔ قرآن میں سورہ وضحا میں فرمایا کہ حبیب ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہاری پرورش کی۔ اب میرا مجمع میرا ساتھ دے تو ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ محمد کو پالا ہے ابو طالب نے، محمد کو پالا ہے ابو طالب نے۔ اللہ کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو یتیم دیکھا تو ہم نے آپ کو پالا، تو پتہ چل گیا کچھ ایسے ہیں جن کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ دیتا ہے، جن کے کام کو اللہ اپنا کام کہہ دیتا ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے 73 فرقوں میں دیکھو تو بات ایک ہی نظر آتی، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے تو جنت، کوئی جہاد کر رہا ہے تو جنت، کوئی حج کر رہا ہے تو جنت، نمازیں پڑھی جا رہی تو جنت، روزے رکھے جا رہے ہیں تو جنت۔ بندے کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری شفاعت ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے شفاعت ہو جائے، میں بخشش کی طلبگار ہوں، میری شفاعت ہو جائے، میں بخشا جاؤں۔ تو میں کہتا ہوں ادھر ادھر ڈھونڈتے کیا ہو، دروازہ وہ ڈھونڈو جہاں سے شفاعت ملتی ہے، جہاں سے شفاعت ملتی ہے، جہاں سے شفاعت ملتی ہے۔ اگر آپ کو وہ دروازہ نہیں مل رہا تو میں بتا دیتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اللہ کے۔ توجہ، کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اللہ کے۔ اب جن کو توحید پرستی کا بت ہے وہ یہی کہتے ہیں جی دیکھو اللہ نے کہا کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اللہ کے، تو بس اللہ، صرف اللہ اور فقط اللہ۔ لیکن میرے سامعین اللہ نے بس اتنا نہیں کہا، آیت آگے بھی چاہیے۔ اللہ نے کہا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مالک نہیں کوئی شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہو، سلامت رہو، جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک
ہم حقیر سے بندے ہیں، ہمیں چاہیے شفاعت، ہمیں وہ دروازہ دکھا دے، ہمیں وہ من بتا دے جو شفاعت کرے گا۔ توجہ، وہ دروازہ دکھا، وہ من بتا جو شفاعت کرے گا۔ تو اللہ نے کہا قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو۔ قرآن وہ کون ہے جو حق کی شفاعت رکھتا ہے، وہ کون ہے جو شفاعت کروا سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ مردوں میں سے ایک ایسا من ہے جو اللہ کے ہاں مرضیاں خرید لیتا ہے۔ ایک من ایسا ہے جو خدا کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ تو میں نے کہا پروردگارہ، قرآن نے پھر من بتایا، نام نہیں بتایا۔ توجہ، قرآن نے پھر من بتایا، نام نہیں بتایا۔ یہ کون ہے جو شفاعت کروا سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا اگر میں تمہیں اس کا چہرہ دکھاؤں تو تم پہچان لو گے؟ میں نے کہا میں پہچان لوں گا۔ تو قرآن نے سورہ رحمان نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک دن آئے گا جب ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں۔ میں کہا مالک پھر تو نے من بتایا، بندے کا نام نہیں بتایا، وہ کون ہے جو شفاعت کرتا ہے؟ تو فرمایا وہ ہوگا جو ہر میدان میں اول، جو ہر میدان میں اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ۔ تو وہ ہوگا من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا۔ وہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو میں نے کہا پروردگارہ، قرآن نے پھر من بتایا، بندے کا نام نہیں بتایا، یہ کون ہے جو شفاعت کروا سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس رسول سے پوچھو جس رسول پہ نازل ہوا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ کون ہے جو شفاعت کروا سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو بخشش کروا سکتا ہے؟ تو قرآن سے پوچھا نہیں، پیغمبر اسلام نے قرآن سے نہیں پوچھا۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، ہم تو وہ نہیں، وہ اور ہیں جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں قرآن وارث سے پوچھا جائے، قرآن وارث سے پوچھا جائے۔ آپ وارث قرآن ہیں، آپ بتائیں وہ کون سا من ہے جو شفاعت کروائے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا غدیر کے میدان میں آ، پلانوں کا ممبر بنا۔ کائنات کے رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی۔ وہ من وہ ہے جس کا غدیر میں ہاتھ بلند ہو، وہ من بھی علی، وہ اللہ کی رضائیں خریدنے والا بھی علی، وہ خدا کو قرض حسنہ دینے والا بھی علی۔ اب ایک بڑے ادب سے جملہ کہتا ہوں، اس من کی من مرضی ہے، یہ جس من میں چاہے سما جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس من کی اپنی مرضی ہے، جس من میں چاہے سما جائے، اور جس من میں یہ سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ من میلا نہیں ہوتا۔ علی کو چاہنے والا، قرآن کو چاہنے والا، قرآن کا چاہنے والا، علی کا چاہنے والا۔ قرآن علیحدہ نہیں ہے علی سے، علی قرآن سے الگ نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی نجس چھو نہیں سکتا، علی کو کوئی حرامی مان نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے، توجہ کرنا اگلے جملے پہ دار چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ صفین کے میدان میں جیسے ہی قرآن نو کے نیزہ پہ آیا تو علی کی لشکر کے فوجیوں نے تلواروں کو روک لیا۔ علی کے کمانڈر ان چیف مالک اشتر نے کہا تم جنگ کیوں روک رہے ہو، تم تلواریں کیوں روک رہے ہو؟ تو سارے فوجیوں نے کہا مالک وہ تلواروں کو روک کے قرآن کو نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو مالک نے چھڑک کے کہا جاؤ حملہ کرو، علی کل ایمان ہے، علی ناطق قرآن۔ علی کی نعرے قرآن علی ہے، علی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ علی ناطق قرآن، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا۔ ان کی صفوں میں علی نہیں ہے،
ان کے پاس قرآن نہیں ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. تو مالک نے کہا قرآن دیکھتا ہے جس دل میں علی ہوتا ہے اس دل میں سماتا ہے. جس دل میں علی نہ ہو اس دل میں قرآن نہیں ہوتا. قرآن ان کی زبانوں کی نوکوں پہ کھڑا ہے. قرآن ان کے حلقوں سے نیچے اترا ہی نہیں. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو جب یہ جنگ ہوئی نا، دونوں صفیں، دونوں فوجیں صفا راہ ہوئی، تو ساتھ تھی روم کی سرحد. روم کا بادشاہ عیسائی تھا، اسے پریشانی ہوئی کہ اب جنگ ہو سکتا ہے کہ ہماری سرحد پہ بھی آ جائے. تو اس نے یہ دیکھا کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. تو اس نے کچھ انتظامات کروائے، کچھ سوال دے کے کوفے بھی بھیجا، شام میں بھی بھیجا. شام والوں کو بھی ایک خط آیا، کوفے والوں کو بھی ایک خط آیا. کوفے میں علی نے خط کو کھولا. مولا نے جب خط پڑھا تو جو خط لے کے آیا اس نے چند سوال کیے. توجہ، سوال کیا تھے کہ آپ بتائیں کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے. مشکل بات ہے تو مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، آسانی کر دوں. مشرق اور مغرب کا فاصلہ کتنا ہے. دوسرا سوال، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. تیسرا سوال، وہ کون سی 10 ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر غالب آ جاتی ہیں. چوتھا سوال کہ ایک شیشی اس میں کائنات کو بند کرتا. یہ 4 سوال کیے گئے مولا پہ. اب مولا نے نہیں جواب دیا. کہا بیٹا حسن اٹھو. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسن اٹھو اور ان سوالوں کے جواب دو. میں کہتا ہوں یہ علی کا کہنا کوئی عام بات نہیں. اب علی کے ہاتھوں سے حسن کے لیے من کن تو مولا کا اعلان تھا. علی بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد بار سے قرآن حسن ہوگا. کہا بیٹا حسن جواب دو. مولانا کا سوال تھا آپ بتائیں جی مشرق سے مغرب کا کتنا فاصلہ ہے. امام نے بغیر سوچے سمجھے کہا ایک دن کی سورج کی مسافت. اتنا فاصلہ ہے کہ ایک دن میں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اس نے کہا دوسرا سوال، زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. امام نے فرمایا خدا کی قسم امام نہ اگر بتاتے تو کائنات میں کوئی نہیں بتا سکتا تھا. امام نے کہا زمین سے آسمان کا فاصلہ اتنا ہی ہے کہ ایک نظر کا فاصلہ ہے. بندہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور آسمان کو دیکھ لیتا ہے. آسمان اور زمین کا فاصلہ اتنا، زمین سے ایک نظر کا. بندہ زمین پہ کھڑا ہوا اور اس نے آسمان کو دیکھا تو یہ فاصلہ طے ہوگا. پھر کہا تیسرا سوال، وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے پر غالب آتی ہیں. تو امام نے فرمایا سب سے پہلی ہے پتھر جو سب سے سخت ہے. پتھر سے سخت ہے لوہا جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے. لوہے سے سخت ہے آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت ہے پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت ہے بادل جو پانی کو اڑائے پھرتی ہے. بادل سے سخت ہے وہ ہوا جو ہوا چلائے پھرتی ہے. ہوا سے سخت ہے وہ ملک جو ہوا کو چلنے کا حکم دیتا ہے. اس ملک سے سخت ہے موت جو موت اس فرشتے کو بھی آئے گی. اور اس موت سے سخت ہے ملک الموت جو موت کو بھی موت دے دے گا. اور اس موت ملک الموت سے سخت ہے امر خدا. اور امر خدا ہم 14 ہی تو ہیں. سلامت رہو، آباد رہو. ہم 14 ہیں. اور اس نے کہا اچھا چوتھا سوال، یہ ایک شیشی ہے. ہمارا بادشاہ ہے عیسائی، وہ کہتا ہے اس شیشی میں کائنات کو بند. اب اس گلاس میں
جتنا پانی آ سکتا ہے اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کائنات تو اتنی بڑی ہے، ایک شیشی میں بند کر دو۔ امام نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس شیشی میں بند ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انسان بھی شے ہے، حیوان بھی شے ہے، فرشتے بھی شے ہے، ملک بھی شے ہے، ملائکہ بھی شے ہے، فرشتوں کے بعد کروبین بھی شے ہے، انبیاء بھی شے ہے، یہ بھی شے ہے، مائک بھی شے ہے، میں بھی کوئی شے ہوں، نباتات، جمادات، حیوانات، سورج، چاند، ستارے، یہ ایک دنیا اور اس طرح کی کروڑوں دنیا، پوری کائنات شے ہے۔ اور امام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْ شَيْءٍ كُلَّ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کر دیا۔ امام نے پانی اٹھایا، بوتل میں بند کی اور بوتل کو ڈھکن لگا کے اس عیسائی کو دے کے اللہ کے اس فرزند نے، اس نمائندے نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کر دیا، تو کائنات اس پانی کی جگہ پہ ساری بند ہو گئی۔ اور جو اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی میں بند کیا، پھر اللہ کے اس نبی نے کہا ہم نے پانی کو سیدہ کے حق المہر میں رکھا، ہم نے سیدہ کے حق مہر میں رکھا۔ تو اس کا مطلب پوری کائنات مملکت سیدہ مالک، ہر چیز سیدہ کے اختیار میں، ہر چیز سیدہ کے اختیار میں۔ تو اختیار وارث قرآن کے بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب وارث قرآن کا اختیار دیکھیں۔ ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ ایک خلیفہ بنانے لگا زمین میں، تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں۔ تو پروردگار نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پروردگارہ ہم کیا نہیں جانتے اور یہ کیا جانتا ہے؟ کہا اچھا یا آدم انبئونی باسمائہم، اے آدم وہ اسماء بتاؤ جو ہم نے تمہیں یاد کروائے تھے۔ اب آدم نے کہا انت محمود، تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، وہ فاطر سماوات ہے، یہ فاطمہ ہے، وہ محسن ہے، یہ حسن ہے، وہ کریم ہے، یہ حسین ہے۔ جیسے ہی آدم نے یہ نام بتائے تو سارے فرشتے اس کے احترام میں جھک گئے۔ تو میں کہتا ہوں جو کائنات میں عزت پانا چاہتا ہے وہ آل محمد کا نام لے، فرشتے اس کے آگے جھک جائیں گے۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ ہم نے ایک خلیفہ بنایا اور پھر فرمایا جب ہم اسے سوار دیں، ابھی آدم کو سجدہ نہیں ہوا، وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب ہم اسے سوار دیں اور اس میں اپنی روح پھونکیں، اس وقت سجدہ کرنا، پہلے نہیں۔ یعنی آدم کو سجدہ نہیں، اس روح کو سجدہ تھا جو اللہ نے آدم کی مجسمے میں داخل کی۔ آدم کو سجدہ نہیں، اس روح کو سجدہ ہوا جو آدم کے مجسمے میں داخل ہوئی۔ جب ہم اس کو سوار دیں اور اس میں اپنی روح پھونکیں، تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ روح کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کا امر ہے، روح اللہ کا امر ہے۔ جب ہم اس میں اپنا امر داخل کریں تو سجدہ کرنا،